اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جو شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وَهَذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَمَنْكُوحَةِ الْأَبِ وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ وَمَنْكُوحَتِهِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ۔ اچھا جی، یہ ایک شبے کا جواب ہے، ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب اصول الشاشی رحمت اللہ علیہ۔ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اصول یہ ہے کہ جو نہیں افعال شرعیہ کے بارے میں آتی ہے، جو نہیں افعال شرعیہ سے ہوتی ہے، وہ کیا چاہتی ہے کہ میرا منہی عنہ، یعنی جس چیز سے روکا جا رہا ہے، جس چیز کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے، وہ شے ذاتاً مشروع ہے، ذاتاً جائز ہے، خرابی غیر کی وجہ سے آئی ہے۔ خرابی غیر کی وجہ سے آئی ہے، ذاتاً یہ چیز مشروع ہے، یہ تھا شبہ۔ اس شبے کا جواب دینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ ایک منٹ کہاں چلا گیا؟ ایک منٹ دے دیں، یہ آ گیا۔ وَهَذَا بِخِلْ، میں نے کہا تھا یہ عبارت جو آج کے سبق میں آ رہی ہے، یہ ایک شبے کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ جو نہیں افعال شرعیہ کے بارے میں وارد ہوتی ہے، اصول یہ تھا وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز سے روکا جا رہا ہے، یعنی جو منہی عنہ ہے، وہ ذاتاً مشروع ہے اور خرابی غیر کی وجہ سے آئی ہے وہ مشروع، جائز ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن کرنا نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اسے روک دیا ہے۔ اس کی مثال کل گزر چکی تھی، بے فاسد۔ اب بے ایک امر شرعی ہے، کیوں؟ کیونکہ بے کا معنی شریعت نے بیان کیا ہے، ایجاب و قبول، اور جس چیز کا معنی شریعت بیان کرے وہ افعال شرعیہ میں سے ہو جائے گی۔ اور بے فاسد کے بارے میں جب نہیں آئی، کل گزر چکا، وہ کیا چاہتی تھی؟ یہ چیز ذاتاً مشروع ہے۔ جب یہ بے ذاتاً مشروع ہے تو اس کا ثمرہ کیا مرتب ہوگا؟ بے فاسد کے بعد اگر قبضہ کر لیا اس مبیع پر، تو چونکہ یہ ذاتاً مشروع تھا لہٰذا یہ مشتری مالک بن جائے گا۔ سمجھ آئی؟ لیکن غیر کی وجہ سے خرابی بھی آ رہی ہے، لہٰذا اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو دونوں پہلو آگے۔ اب یہ اعتراض تھا کہ نکاح بھی تو افعال شرعیہ میں سے ہے، کیونکہ نکاح کا معنی بھی شریعت نے بیان کیا کہ نکاح کسے بولتے ہیں؟ ایجاب بھی ہو، قبول بھی ہو اور گواہ بھی موجود ہو۔ یہ کس نے معنی بیان کیا نکاح کا؟ شریعت نے۔ جب نکاح کا معنی شریعت بیان کر رہی ہے تو نکاح افعال شرعیہ میں سے ہو گیا۔ جب نکاح افعال شرعیہ میں سے ہو گیا تو پھر جو نہیں آ رہی ہے نکاح کے بارے میں، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آ جائے۔ مشرکہ سے نکاح ہی نہ کرو۔ اب نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی، اور کس کے بارے میں آ رہی ہے؟ نکاح کے بارے میں۔ مشرکہ سے نکاح مت کرو، اور نکاح افعال شرعیہ میں سے تھا کیونکہ اس کا معنی شریعت نے بیان کیا ہے۔ اور افعال شرعیہ کے بارے میں جو نہیں آتی ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ یہ نکاح ذاتاً مشروع۔ اس کا مطلب مشرکہ سے اگر نکاح کیا جائے
وہ اصلاً اور ذاتاً مشروع اور جائز ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، لیکن پھر اس کو توڑ دینا ضروری ہے۔ ہونا تو یوں ہی چاہیے تھا نا، کیونکہ نکاح فعال شرعی ہے۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں مشرکہ عورت سے اگر نکاح کیا تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہتے کہ نکاح ذاتاً مشروع ہے اصلاً اور ذاتاً نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کو ہونے کے بعد ختم کر دے۔ جیسے بیع ہو جائے گی، قبضہ کیا مالک بھی بن جائے گا بیع فاسد نہیں کے بعد بھی، لیکن اس کو توڑ دے۔ ایسے ہی یہاں کہنا چاہیے تھا، نکاح بھی تو فعال شرعیہ میں سے ہے۔ اور دوسری مثال دے دی، وہ منکوحۃ الابی، باپ کی منکوحہ، باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا۔ فرض کر لو والد نے کسی لڑکی، کسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اسے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اس کی عدت بھی گزر گئی۔ اب یہ باپ کی متعلقہ ہے، اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نہیں آئی ہے تم نکاح مت کرو اس سے جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، اس سے تم نکاح نہیں کرو، وہ حرام ہے، حرام، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب نہیں آ گئی، اور نکاح افعال شرعیہ میں سے تھا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر بالفرض کوئی شخص باپ کی متعلقہ سے نکاح کر لیتا یا باپ کی بیوہ سے نکاح کر لیتا، تو ہونا اپنی سوتیلی والدہ سے، تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ وہ نکاح ہو جاتا، کیونکہ افعال شرعیہ میں سے ہے، ذاتاً مشروع اور جائز ہو جاتا۔ سمجھے؟ اس کے بعد حکم ہوتا کہ غیر کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے کیونکہ وہ باپ کی منکوح ہے، اس لیے نکاح ختم کر دو، توڑ دو، طلاق دے دو۔ یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں نکاح ذاتاً ہوا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں۔ تو یہاں تو وہ قاعدہ آپ کا ختم ہو گیا، جو آپ نے قاعدہ بیان کیا تھا افعال شرعیہ سے جو نہیں آئے گی وہ چاہے گی ذاتاً یہ چیز جائز اور مشروع ہے۔ اسی طرح وہ معتدۃ الغیر، غیر کی معتدہ سے نکاح، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ابھی اس عورت کی عدت نہیں گزری تھی، ابھی وہ معتدہ تھی، عدت میں تھی، اب اس نے اس عدت والی کے ساتھ نکاح کر دیا، سمجھے؟ حالانکہ عدت کے اندر نکاح کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کی بیوی سے نکاح کر لینا۔ تو جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ بھی، جیسے اس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی نہیں وارد ہوئی ہے، سمجھے؟ نہیں آئی ہے، سمجھے؟ تو جب نہیں وارد اور نکاح فعال شرعیہ میں سے تھا تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ ذاتاً نکاح ہو جاتا۔ حالانکہ آپ کیا کہتے ہو، اگر معتدہ سے نکاح کیا نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھو شریعت کا حکم یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اتنی تکلیف ہوئی اور اتنا دکھ ہوا، اخبار میں ہم نے بیان پڑھا ایک جج صاحب کا، اسی طرح کا کوئی فیصلہ ان کے پاس چلا گیا، اور عدت کے اندر کوئی نکاح ہوا تھا خاتون کا کسی صاحب کے ساتھ، تو اب وہ جج صاحب نے فیصلہ کیا نکاح ہو گیا جی، بس وہ عدت کے اندر مسئلہ جو ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نکاح ہی نہ ہو۔ وہ بڑی تکلیف ہوئی وہ پڑھ کے، دیکھو یہ ان کو بھی تھوڑا بہت دین کے بارے میں بتا دینا چاہیے، ہمارا شریعت کے تقاضے کیا ہیں، شریعت کے احکام کیا ہے، کیسے کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہماری شریعت کی، ویسے ہی تھوڑی عذاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ تو بہرحال اب آپ نے مسئلہ پڑھ لیا، آپ کے سامنے آ گیا، وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ، غیر کی معتدہ، یعنی غیر نے جس عورت کو طلاق دے دی ابھی وہ عدت میں تھی، یا غیر فوت ہو گیا ہے، وہ خاتون وفات کی عدت یا طلاق کی عدت گزار رہی تھی، تو عدت میں نکاح کرنا منع ہے، نہیں وارد ہوئی ہے، حرام ہے، نکاح ہی نہیں ہو، سمجھے؟ تو اب تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ نکاح تو فعال شرعیہ میں سے ہے، نکاح ہو جاتا، ذاتاً مشروع ہوتا، جائز ہو جاتا، ہم پھر کہتے اس کو ختم کر دیں، حالانکہ یہ نہیں کہتے،
بلکہ کیا کہتے ہیں، عدت میں نکاح کیا، نکاح ہوا ہی نہیں، فوری طور پر الگ اور جدا ہو جائے۔ اسی طرح وہ منکوحتی ہی، کسی کی منکوحہ سے نکاح کرنا، یعنی کسی کی بیوی سے نکاح کر لینا، خاوند نے طلاق ہی نہیں دی تھی اور اس سے نکاح کر لیا، یہ بھی حرام ہے۔ والمحصنات من النساء، وہ جو محرمات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جبکہ خاوند نے طلاق ہی نہیں دی تھی، یہ بھی حرام ہے، حرام۔ تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ اس نے اس شادی شدہ لڑکی سے نکاح کیا ہے تو نکاح تو افعال شرعیہ میں سے تھا، ذاتاً نکاح جائز ہو جاتا، مشروع ہو جاتا، پھر حکم دیتے نکاح ختم کر۔ حالانکہ آپ نے ضابطے کو توڑ دیا ادھر، اور کہاں توڑا؟ وہ نکاح المحارم، محرم کے ساتھ نکاح۔ محرم کون سے ہیں؟ وہ چوتھے پارے کا جو آخری رکوع ہے اس میں تفصیل ہے محرم کی۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تمہاری مائیں بھی تمہارے اوپر حرام، بیٹیاں حرام، بہنیں حرام، پھوپھیاں حرام، رضائی بہنیں حرام، اور بہو حرام۔ بیٹے کی جو بیوی ہے وہ اگر اس کو طلاق بھی دے دیتا ہے وہ بھی حرام، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور محرمات جو ذکر کیے ہیں، اور ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام، وغیرہ جو تفصیل موجود ہے، تو یہ سب محرمات ہے۔ تو فرض کر لو کوئی بہن کے ساتھ یا رضائی بہن کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، محرمات میں سے کسی کے ساتھ کر لیتا ہے، والدہ سے کر لیتا ہے، خدا نخواستہ بیٹی سے کر لیتا ہے، تو اب نکاح تو افعال شرعیہ میں سے ہے۔ ہونا یوں چاہیے تھا کہ ذاتاً نکاح مشروع ہو جاتا، نکاح جائز ہوتا، پھر کہتے توڑ دیں۔ اسی طرح حالانکہ یہ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، بہن سے جو نکاح کیا وہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ ضابطہ اس مثال میں بھی ٹوٹ جاتا ہے ہمارا۔ والنکاح بغیر شہود، بغیر گواہوں کے نکاح، اور حدیث کیا ہے، لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ لا نکاح، نہیں آ گئی، سمجھے؟ اب جب نہیں آ گئی تو ہونا کیا چاہیے تھا، نکاح ذاتاً مشروع نکاح ہو جاتا، پھر حکم ہوتا کہ اس کو توڑ دو اور اس کو ختم کر دو، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ان تمام صورتوں میں نہیں آئی ہے اور افعال شرعیہ سے آئی ہے، سمجھے؟ افعال شرعیہ کے بارے میں آئی ہے، اور ضابطہ یہ تھا کہ جو نہیں افعال شرعیہ کے بارے میں ہو وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ میرا منہی عنہ، یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے وہ ذاتاً مشروع ہے، جائز ہے، خرابی غیر کی وجہ سے آ رہی، جیسے بے فاسد افعال شرعیہ میں سے ہے، نہیں آ گئی بے فاسد مت کرو، نہیں کس چیز کا تقاضا کرتی تھی کہ بے فاسد ذاتاً مشروع ہے، جائز ہے، اسی لیے اگر قبضہ کر لیا تو مالک بھی بن جائے گا، لیکن پھر اس کو توڑ دو کیونکہ خرابی بھی تو آ رہی ہے غیر۔ یہاں بھی نکاح بھی اسی طرح افعال شرعیہ میں سے ہے، تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ یوں کہتے کہ ان تمام صورتوں میں نکاح چونکہ افعال شرعیہ میں سے ہے لہذا نکاح ہو گیا، لیکن غیر کی وجہ سے، بغیر گواہوں کے ہوا نکاح، گواہ نہ ہونے کی وجہ سے یا محرم ہونے کی وجہ سے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، یا مشرکہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی کی عدت پہ ہونے کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے، ورنہ نکاح تو ذاتاً مشروع ہے، تو نکاح ہو گیا، لیکن وہ غیر کی وجہ سے جو خرابی آ رہی ہے اس بنا پر نکاح کو ختم کر دی۔ ہونا یوں چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا کہا، نکاح ہوا ہی نہیں، تو یہ تو ضابطہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ تو لِأَنَّ سے اس اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں، لِأَنَّ سے اس اشکال کا جواب ہے جی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے جو ہم نے ضابطہ بیان کیا ہے، ابھی بھی ہم اپنے ضابطے کے اوپر ہی کھڑے ہیں۔ وہ ضابطہ کیا تھا
کہ امور شرعیہ سے اور افعال شرعیہ سے جو نہیں ہے، سمجھے، ایک اس کا اصلی اور حقیقی معنی ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ تو وہی ہے، وہ کیا کہ وہ نہیں ذاتاً مشروعیت کو چاہتی ہے، نہیں کے بعد بھی وہ فعل مشروع رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ لیکن اگر کوئی قرینہ آ جاتا ہے ایسا جو کہتا ہے کہ یہاں اس نہیں کا حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا، اگر نہیں کا حقیقی معنی ہم مراد لیں گے تو پھر ایک خرابی لازم آئے گی، ایک محال لازم آئے گا۔ وہ محال کیا ہے؟ نقیضین اور ضدین کا جمع، دو چیزیں جو ضد ہیں آپس میں، جو کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ان کا جمع ہونا لازم آئے گا جو ناممکن ہے۔ تو ایک محال اور ناممکن کا ارتکاب لازم آئے گا اگر ہم یہاں نہیں کا حقیقی معنی مراد لیں۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے، اس قرینے کی وجہ سے حقیقی معنی مراد نہیں لیا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب حقیقی معنی مراد نہیں لیا تو پھر یا مجازی معنی مراد لے لو یا کہہ دو یہ لغو ہے اور غلط ہے۔ تو اس لیے پھر ہم نے مجبوری کی وجہ سے حقیقی تو لے نہیں سکتے تھے، اور آیت غلط بھی نہیں ہو سکتی، ہم نے مجازی معنی مراد لے لیا۔ اور مجازی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی نہیں کا نفی ہے، اور نفی کا معنی کیا ہے؟ یہ چیز ذاتاً ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم نے مجبوری کی وجہ سے معنی مراد لیا ہے اور ضابطے کو چھوڑا ہے۔ اچھا، وہ کیسے خرابی لازم آئے گی؟ کس وجہ سے حقیقی معنی نہیں بن سکتا تھا؟ کہتے دیکھو، یہ بات چل رہی ہے نکاح کی، ٹھیک ہے نا؟ بات چل رہی ہے کس کی؟ نکاح کی۔ اور نکاح کا جو مقصد ہے، اصل مقصود ہے نکاح کا، سمجھے، وہ کیا ہے؟ نکاح کاہے کے لیے کیا جاتا ہے؟ نکاح کا مقصود کیا ہے؟ نکاح کا مقصد یہ ہے تصرف۔ اب جو یہ نکاح کرتا ہے کسی خاتون سے، وہ نکاح اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو بٹھا کر اس کو دیکھتا رہے، اور کھانا بنائے گی، روٹی پکائے گی، اور ضروری جو امور بیوی سے متعلقہ ہیں وہ سارا انجام دے گی۔ وہ سارے معاملات جو فائدے اس سے ہو سکتے ہیں وہ لیے جائیں گے، ورنہ نکاح کے ذریعے کوئی بیوی کا مالک تھوڑا ہی بن جاتا ہے۔ نکاح کا مقصد ہی تصرف ہوتا ہے، اس سے جو فائدے لیے جا سکتے ہیں وہ فائدے لینا، تصرف کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے نکاح کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب یہ نکاح کا مقصد ہی تصرف ہے تو پھر جب نہیں آ گئی نکاح کے بارے میں، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا، ستیلی والدہ وغیرہ سے نہیں ہو سکتا، عدت میں نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، تو اگر ہم یوں کہیں کہ یہ چونکہ فعال شرعیہ میں سے ہے لہذا ذاتاً نکاح ہو گیا، تو ذاتاً نکاح ہو گیا، تو جب نکاح ہو گیا اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں وارد ہوئی تھی، ستیری والدہ کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو جب نکاح ہو گیا اور نکاح کا مقصد ہی بیوی سے فائدہ اٹھانا تھا، تصرف تھا، وہ تو فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ جب فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا تو جو مقصود تھا نکاح کا وہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اور جب نکاح کا مقصود اور فائدہ ہی حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر اصول یہ ہے الشیء اذا خلا عن الفائدۃ لغو، جب کوئی چیز اپنے فائدے سے خالی ہو جائے پھر وہ لغو ہو جاتی ہے، گویا وہ چیز ہی نہیں ہوئی۔ تو نکاح کا جو مقصود تھا تصرف کرنا، اس سے فائدے اٹھانا، جب وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نہیں وارد ہو گئی ہے، تو یہی تو مقصد تھا نکاح کا، تو پھر ہم یوں کہیں گے گویا یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ ہم کیا کہیں گے؟ یہ نکاح ہی نہیں ہوا کیونکہ اس کا مقصود ہی حاصل نہیں ہو رہا، نکاح ذاتن ہی نہیں ہوا، مشروع ہی نہیں، کیونکہ اس کا مقصود جب حاصل نہیں ہو رہا گویا نکاح ہی نہیں ہوا۔ برخلاف بے کے، کہ بے کا مقصود تصرف نہیں،
بے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ملکیت ہوتی ہے، جب کوئی بندہ کوئی چیز خریدتا ہے بے ہوتی ہے، اس بے کے ذریعے ایک ملکیت آتی ہے، اور جب بندہ مالک بن جاتا ہے اس چیز کا پھر اس سے فائدے بھی اٹھا سکتا ہے، اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ملکیت، دوسرا تصرف۔ اب جب نہیں بے کے بارے میں آئے گی تو نکاح میں تو دو مقصد تھے، ایک ملکیت دوسرا تصرف، تو وہاں ہم کیا کہیں گے، اس بے کے اندر چونکہ مقصود ملکیت بھی ہے تصرف بھی، تو ملکیت آ جائے گی بے، کیونکہ ذاتاً مشروع ہے، تو اس کا ثمرہ کیا آئے گا، ذاتاً مشروع ہے، اس وجہ سے ملکیت آ گئی، غیر کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے لہذا تصرف نہ کرے۔ اس میں دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، نکاح میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، نکاح کا مقصد ہی تصرف ہے۔ اگر ہم کہیں نکاح ہو گیا تو ماننا ہے تصرف کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہی تصرف ہے، اور ادھر کہہ رہے ہیں تصرف کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم کہیں نہیں وارد ہوگی ہے، تصرف نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ تو ضدین جمع ہو جائیں گے، نقیضین جمع ہو جائیں گے، کہ تصرف کر سکتے ہیں، تصرف نہیں کر سکتے، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بے میں یہ نقیضین اور ضدین جمع نہیں ہوں گے، کیونکہ بے کا ایک مقصد ملکیت بھی ہے اور ایک تصرف بھی ہے، تو ہم کیا کہیں گے، بے ذاتاً مشروع ہے لہذا مالک بن گیا، لیکن نہیں بھی آئی ہے لہذا تصرف نہ کرے، فائدہ نہ اٹھائے، اس سے ختم کر دے بے۔ اور نکاح کا تو مقصد ہی تصرف تھا، وہ تو چیز ہی ایک تھی اس میں، لہذا اس میں کیا کہ تصرف، نکاح ہو گیا لہذا تصرف کر سکتے ہیں، کیونکہ نکاح تصرف ہی کے لیے تو ہوتا ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے، تصرف بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں آئی تصرف نہ کرے، یہ ضدین جمع، یہ محال ہے، اور محال ہو نہیں سکتا، اسی کہ نکاح ہوا ہی نہیں، اور بے ذاتاً مشروع ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے، لیکن فوراً توڑ دے۔ میرے خیال میں یہ جو باریک سا فرق تھا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آیا یا نہیں آیا؟ جی یہ ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا، آ گیا جی سمجھ؟ جی ہاں۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیں اب دیکھیں ذرا لفظوں میں ملائیں جی۔ وَهَذَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ، ہاں یہ وَهَذَا مانا یہ اصول تو ہم نے بیان کر لیا کہ فعل شرعیہ سے جو نہیں آئے گی وہ کیا چاہے گی کہ میرا منہی عنہ جس چیز سے نہیں کے ذریعے روکا گیا ہے ذاتاً مشروع ہے، خرابی غیر کی وجہ سے، یعنی ذاتاً وہ چیز جائزہ ہو گئی ہے لیکن اس کو فوری ختم کر دو کیونکہ غیر کی وجہ سے خرابی، اصول تو یہی ہے، بخلاف مشرکہ کے نکاح اور وغیرہ وغیرہ ان نکاحوں کے جو میں نے آپ کو سامنے ذکر کر دیا، ادھر آ کر یہ ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے جی، حالانکہ نکاح افعال شرعیہ میں سے ہے، اس کے باوجود ہم کیا کہیں گے، یہ نہیں جو آ رہی ہے یہ ذاتاً مشروعیت کو بھی نہیں چاہے گی، یہ چاہے گی نکاح ہوا ہی نہیں، تو یہاں آ کر یہ ضابطہ توڑ دیا، کیوں؟ یہ لِأَنَّا سے دیکھیں، کیونکہ لِأَنَّ موجب النکاح، اس لیے کہ نکاح کا معنی کیا ہے، حل التصرفی، تصرف کا حلال ہونا، بیوی سے فائدے اٹھا سکتا ہے، اس سے نفع لے سکتا ہے، یہ مقصد ہے نکاح کا۔ نکاح کے اندر بیوی کا مالک تھوڑا ہی بنے گا، اس مطلب ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ تصرف حلال ہو گیا، تو اگر ہم کہ ذاتاً یہ نکاح ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب تصرف حلال ہو گیا، اوپر سے ہم کہ نہیں بھی آئی ہے اور نہیں چاہتی ہے تصرف حرام ہے، یہ ضدین جمع ہو جائیں گے، کیونکہ نکاح میں تو چیز ہی ایک ہے تصرف، وَمُوجَبُ النَّهْيِ، تو نکاح کو اگر ذاتاً مشروع مانے تو مانا ہوگا تصرف حلال، اور وَمُوجَبَ النَّهْيِ، اور نہیں کا تقاضا یہ ہے حرمت التصرف، تصرف حرام، اب تصرف حلال بھی ہے تصرف حرام بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جمع ہو نہیں سکتی کیونکہ نکاح میں ایک ہی چیز ہے تصرف، فَاسْتَحَالَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کو جمع کرنا محال ہے، محال، یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا یہاں نہیں کا حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا کہ ذاتاً مشروع ہے
لہٰذا نکاح ہو گیا، یہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو جب نہیں کا حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا تو پھر فیحمل النہی علی النفی، اس نہیں کو نفی پر محمول کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے ہی نہیں، یہ نفی ہے۔ نہیں کا مجازی معنی نفی، اور نفی کا معنی کیا ہے؟ یہ چیز ذاتاً ممنوع ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی کہتے پھر بے میں آپ نے کیوں نہیں کہا تھا یہ؟ بے میں تو آپ کہتے تھے ذاتاً مشروع ہے لہذا بے ہو گئی ہے، حالانکہ وہ بھی افعال شرعیہ میں سے یہ بھی افعال بے ہو گئی ہے لیکن توڑ دے۔ کہنے لگے بے میں اور اس میں فرق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ شیر اور شیر دیکھنے میں ایک طرح کے ہیں، دونوں جگہ شین یا را ہے۔ شین یا را شیر، شین یا را شیر، دیکھنے میں ایک طرح ہے یا نہیں؟ لکھنے میں ایک طرح ہے، دیکھنے میں ایک طرح ہے، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ وہ کیا؟ ایک شیر میٹھے کو بولتے ہیں، حضرت فرماتے تھے دادا جی علیہ رحمن، ایک کو تم کھا جاتے ہو، کس کو؟ شیر کو تم کھا جاتے ہو، میٹھے کو، حلوے کو، اور ایک تم کو کھا جاتا ہے، شیر۔ تو کتنا فرق، حالانکہ دیکھنے میں ایک طرح۔ اسی طرح ہے دونوں فعال شرعیہ، بے بھی اور نکاح بھی، دونوں یہ فعال شرعیہ بظاہر ایک ہی ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فَأَمَّا مُوجِبُ الْبَيْعِ، دیکھو بے کا معنی ہے ثبوت الملکی، ملکیت کا ثابت ہونا، یہ مقصد ہے بے کا، سمجھے؟ اور وہ موجب النہی، اور جو نہیں آئی ہے بے فاسد مت کرو، اس کا معنی تصرف نہ کرو، تو وہاں تو ضدین جمع نہیں ہو رہے۔ بے ہو گئی ہے بے فاسد، اگرچہ نہیں آئی ہے، معنی مالک بن گیا، اور نہیں بھی آ گئی معنی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، نفع نہ اٹھائے، اس کو توڑ دے۔ یہاں نہ کہ سمجھے، یہاں دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، یہاں خرابی لازم نہیں آئے گی، ضدین جمع نہیں۔ نکاح کا تو معنی ہی ایک تھا، تصرف، تو نکاح ہو گیا معنی تصرف حلال، اور نکاح کو ختم کر دو معنی تصرف حرام ہے، کیونکہ نہیں بھی آ گئی ہے، اور تصرف حلال ہے، اس میں چیز ہی ایک ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ملکیت بھی ہے، تصرف بھی۔ تو ذاتاً بے مشروع معنی ملکیت آ گئی، اور نہیں آ گئی لہذا تصرف حرام، اس میں یہ خرابی لازم نہیں آتی، سمجھے؟ وموجب النہی حرمت التصرف، اور یہ ہو سکتا ہے آدمی ایک چیز کا مالک ہو، سمجھے، لیکن اس میں تصرف حرام ہو۔ یہ شبہ کا جواب ہے۔ جب آپ کہتے ہو بے فاسد کے اندر قبضہ کرنے سے بندہ اس مبیع کا مالک بن جاتا ہے، جب مالک بن گیا تو مالک تو فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی چیز سے، اور آپ کہتے ہو فائدہ بھی نہ اٹھائے، آگے تصرف ہی نہ کرے، بیچے نہ، گفٹ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ مالک ہے تو فائدہ اٹھا سکتا، اور اگر فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو مالک ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ بے والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ہو سکتا ہے جمع، اس میں کوئی منافات نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا مالک ہو لیکن اس میں تصرف نہ کر سکتا ہو، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو سکتا ہے۔ کہتے جیسے اس کی مثال وقد امکن الجمع بینہما، یہ دونوں چیزوں کا جمع کرنا ممکن ہے۔ کن دونوں چیزوں کا؟ آدمی ایک شے کا مالک ہو لیکن اس میں تصرف نہ کر سکتا ہو، وہ کیسے؟ کہتے فرض کر لو، سمجھے، دونوں چیزوں کا جمع کرنا ممکن ہے، کیسے؟ بِأَن يَثْبُتَ الْمِلْكُ، کہ آدمی ایک چیز کے اندر آدمی کی ملکیت ثابت ہو جائے، وہ مالک ہو، لیکن وَيَحْرُمَ التصرف، تصرف کرنا حرام ہو، آگے اس سے فائدہ نہ لے سکتا، اس میں تصرف، یہ ہو سکتا ہے۔ مثال، کہتے ہیں مثال دیکھو، فرض کر لو آپ نے خریدا ہے، کیا بولتے ہیں اسے، سرکہ، آپ نے دیکھا نا ملتا ہے بازار سے سلکے، ایپل ونیگر وغیرہ، یہ سرکہ آپ نے خرید لیا۔ اچھا یہ سرکہ تو آپ نے خرید لیا، اب یہ سرکے کی اب مالک بنی یا نہیں بنی؟ اسی طرح کسی بندے نے سرکہ خرید لیا، وہ مالک بن گیا، اس میں تو کوئی خرابی والی بات نہیں، سرکہ جائز ہے، خرید لیا، مالک بن گیا۔ لیکن اس اللہ کے ولی نے کیا کیا کہ اس سرکے کی شراب بنا لی، اس کو دبا دیا، مٹکے میں ڈال دیا، دبا دیا، جو اس کا پروسیس ہوتا ہے پورا وہ کیا، اس میں نشہ پیدا ہو گیا، شراب بنا لی، اب وہ شراب بن گئی، تھا وہ سرکہ، سرکے کا وہ مالک تھا، اسی سرکے کی شراب بنا دی ہے،
تو سرکے کا مالک تھا تو شراب کا بھی یہ مالک ہے. مالک تو ہے لیکن تصرف کرنا منع ہے. نفع نہیں اٹھا سکتا، خود بھی نہیں استعمال کر سکتا، کسی کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا، آگے بیچنا بھی حرام ہے مالک مگر تصرف منع. تو مانا دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. آدمی کسی شے کا مالک ہو اور تصرف نہ کرے. تو بے فاسد میں بھی ایسا ہی ہے، مالک بن جائے گا بے فاسد میں لیکن تصرف منع. أليس أنه لو تخمر العصير في الملك المسلم يبقى ملكه. ہاں جی یہ مثال دیکھ لیں. الیسا کیا ایسا نہیں ہے، انہو لو تخمر العصیر کسی شخص نے وہ عصیر، عصیر سے مراد وہ لے لیں کہ وہ انگور کا جوس، انگور کا جوس جو ہے، انگور کا جوس لیا اور اس عصیر یعنی اس جوس کا لو تخمر، خمر بنا لی، شراب بنا لی. تو لو تخمر العصیر فی ملک المسلمی، اب وہ شراب بنا لی اور مسلمان مالک تھا اس کا. کس کا؟ اس انگور کے جوس کا. اس نے اس انگور کے جوس کی شراب بنا لی. اب ہم کیا کہیں گے؟ یبقى ملکہ فیہا، مسلمان کی ملکیت اس شراب میں باقی ہے مالک، لیکن وَيَحْرُمُ التصرف، اور تصرف حرام ہے. آگے بیچ نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کسی کو پلا نہیں سکتا، کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو، آدمی مالک ہو مگر اس میں تصرف حرام ہو. بے فاسد میں بھی مالک ہے مگر تصرف حرام. دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اسی پر ہمارے حنفی اصحاب نے ایک اور مثال دی. جب آپ کو وہ مثال ختم، وہ بات ختم، شبہ پیدا ہو سکتا تھا، اس کا جواب بھی ختم. اب دوبارہ اپنے اصول کی طرف لوٹ آئے، جو ہم نے اصول بیان کیا اسی پر اور مثالیں آ رہی ہیں. اصول بھی کیا بیان کیا کہ جو نہیں افعال شرعیہ کے بارے میں ہو تو وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ نہیں یہ چاہتی ہے میرا منہی عن، یعنی جس چیز کے بارے میں نہیں آ رہی ہے وہ ذاتاً مشروع ہے، اس کی ذات جائز ہے، مشروع ہے، مگر کرے نہ کیونکہ نہیں بھی آ گئی ہے. سمجھے؟ جب یہ اصول آپ نے پڑھ لیے، اسی اصول پر ایک مثال، ایک آدمی نے منت مانی، نظر مانی کہ میں عید والے دن روزہ رکھوں گا. اب آپ مجھے بتلائیے یہ روزہ یہ فعال شرعیہ میں سے ہے کیونکہ اس کا معنی شریعت نے بیان کیا ہے. روزے کا معنی لغوی معنی تو رکنا، لیکن شریعت نے کہا نہیں، خالی رکنا نہیں، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، بیوی کے قریب جانے سے رکنا اور نیت بھی کرنا، یہ روزہ ہے. یہ معنی کس نے بیان کیا؟ شریعت نے. تو جس چیز کا معنی شریعت بیان کرے وہ افعال شرعیہ میں سے ہو جاتی ہے، اور افعال شرعیہ میں سے جو چیز ہو اس کے بارے میں جب نہیں آئے تو وہ نہیں کیا چاہتی ہے؟ یہ چیز ذاتاً جائز ہے، مشروع ہے. اب روزہ افعال شرعیہ میں سے اور نہیں آ گئی، عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اس اللہ کے ولی نے منت مانی کہ میں عید والے دن روزہ رکھوں گی یا عید والے دن روزہ رکھوں گا. اب آپ مجھے روزہ افعال شرعیہ میں سے ہے، لہذا ذاتاً مشروع ہے، نہیں کے بعد بھی ذاتاً مشروع ہے. جب مشروع ہے تو منت ماننا بالکل صحیح ہو گیا، کیونکہ جائز اور مشروع چیز کی منت مان رہا ہے. روزہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے نا، تو روزے کی منت مان رہا ہے نا، تو ذاتاً مشروع ہے. تو جب روزہ ذاتاً مشروع ہو گیا، سمجھے، تو پھر مشروع چیز کی منت مان رہا ہے، تو نظر بالمشروع تو بالکل جائز ہے، نظر بالممنوع منع ہے. ممنوع چیز کی نظر ماننا درست نہیں ہے، مشروع چیز کی تو منت جائز ہو. جیسے کوئی بندہ نظر مان لے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، کبھی بھی نہیں پڑھوں گا، یہ نظر درست نہیں ہے کیونکہ یہ ممنوع چیز کی منت مانی ہے. یہاں یہ منت مان رہا ہے عید والے دن روزہ رکھوں گا، اور روزہ افعال شرعیہ میں سے، لہذا افعال شرعیہ میں سے ہے تو نہیں آگے عید والے دن روزہ ہو نہیں سکتا،
اور اس نہیں کے باوجود نہیں جب افعال شرعیہ میں سے ہو تو ہم نے کیا کہا تھا، وہ ذاتاً مشروعیت کو چاہتی ہے، لہذا ذات کے اعتبار سے روزہ جائز ہے، نہیں کے بعد بھی جائز۔ تو جب جائز اور مشروع ہے تو نظر بالمشروع مانی، تو مشروع چیز کی منت ماننا تو جائز ہے نا، لہذا منت صحیح ہو جائے گی، لیکن رکھے نہ، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے۔ تو ثمرہ کیا نکلے گا جب یہ نظر ماننا صحیح ہو گیا لیکن رکھے نہ، تو ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثمرہ اور نتیجہ یہ نکلے گا اس کی قضا لازم ہو جائے گی۔ عید والے دن تو نہ رکھے، شریعت نے منع کیا، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ مشروع ہے، لہذا منت صحیح ہوگی، روزہ لازم ہو گیا، بعد میں قضا کرنی پڑ جائے گی۔ دیکھ لیں، اسی پر ہمارے حنفیہ نے کہا اذا نذر، جب کسی نے منت مانی لصوم یوم النحر، عید والے دن روزہ رکھنے کی، اور اسی طرح وہ ایام تشریقی، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی، 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے، نہیں آئی ہے، اس نے کہا میں منت مانتا ہوں رکھوں، تو یصح نذرہ، اس کی منت صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ فعال شرعیہ میں سے، لہذا ذاتاً مشروع، لہذا مشروع کی منت مان رہا ہے، لہذا منت صحیح ہو جائے گی، ممنوع کی منت تھوڑی مان رہا ہے، لأنہ نذر بصوم مشروع، کیونکہ مشروع روزے کی منت مان رہا ہے، تو مشروع کی منت تو بالکل صحیح ہو جائے گی، لہذا منت صحیح، لیکن رکھے نہ، کیونکہ شریعت نے منع کیا عید والے دن روزہ، اگر اگرچہ روزہ ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن عید والے دن رکھنے سے شریعت نے منع کیا، تو ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح اگر کسی نے منت مانی نماز کی اوقات مکروہہ میں اوقات مکروہہ میں نماز پڑھوں گا، منت مان لی، اب نماز افعال شرعیہ میں سے ہے، اس کا معنی شریعت نے بیان کیا ہے، لغوی معنی تو دعا ہے، اور شریعت نے کیا معنی بیان کیا ہے؟ قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، قرات بھی ہو، یہ معنی شریعت نے بیان کیا ہے، تو فعال شرعیہ میں سے، اور شریعت نے روک دیا ہے، نہیں وارد کی ہے اوقات مکروہہ میں نماز نہیں پڑھنی، تو نہیں آ گئی نماز کے بارے میں، نماز افعال شرعیہ میں سے، تو نہیں کیا چاہتی ہے؟ میرا منہی عنہ، یعنی نماز ذاتاً مشروع ہے، لہذا اس نے جو منت مانی وہ مشروع چیز کی مانی، اوقات مکروہہ میں تو نماز تو ذاتاً مشروع ہے، نہیں کے بعد بھی ذاتاً مشروع ہے، لہذا منت صحیح ہو جائے گی، لیکن اوقات مکروہہ کی وجہ سے پڑھے نہ، بعد میں قضا کر لے، لیکن منت صحیح۔ اور اگر یہ ذاتاً ممنوع ہوتا تو ممنوع کی تو منت اور نظر ماننا ہی صحیح نہیں ہے، جیسے میں نے مثال دے دی کہ میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، یہ منت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ممنوع کی منت ہے، تو منت مشروع کی جائز ہے، ممنوع کی نہیں۔ دیکھ لو، وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ بِالصَّلَاةِ، اسی طرح کسی نے منت مانی نماز کی اوقات مکروہہ میں، یصح، یہ منت بالکل صحیح ہو جائے گی، اور اوقات مکروہہ کون سے ہیں؟ طلوع، زوال اور غروب کے وقت کی، یہ منت صحیح ہو جائے، کیوں؟ لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِعِبَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ، کیونکہ نماز افعال شرعیہ میں سے، لہذا نہیں کے بعد بھی ذاتاً مشروع، لہذا عبادت مشروعہ کی منت مانی، لہذا منت بالکل صحیح ہو جائے گی، سمجھے؟ عبادت مشروعہ کیوں؟ لما ذکرنا، کیونکہ ہم نے ذکر کیا ان النہی یوجب بقاء التصرف مشروعا، کہ نہی کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ نہیں جو فعال شرعیہ میں سے ہو، وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا منہی عن ذاتاً مشروع ہے، لہذا مشروع کی منت، لہذا منت بالکل صحیح ہو جائے گی، لیکن اوقات مکروہہ کی وجہ سے پڑھے نہ، وہ بعد میں قضا کر لے، سمجھے؟ تو ذاتاً مشروع ہونے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلا؟ منت صحیح، جب منت صحیح تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بعد میں قضا کرے گا۔ میرے خیال میں یہ مسئلے آج کے تھوڑا سمجھنے والے تھے، یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے جی، کلیئر ہوئے یا اوپر سے گزر گئے؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے سر جی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو بس پھر ٹھیک ہے،
اس کو اتنا ہی رکھیں اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے خیال میں آگے بھی ایک شبے کا استاد جی جواب ہم ہے. تو جی کریں بات. استاد جی ہدایت النیب نہیں پڑھے ہم. ہدایت النیب ہدایت الناب اب شروع کرنے لگے ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے ٹھیک سے ہے شروع کر ٹھیک ہے. دیں گے. ویسے تو میرا خیال یہ تھا اس کو جلدی جلدی میں کنارے لگا کر نا میں اس کے بعد ہدایت الناب ہمارے پاس فل ٹائم ہو جائے گا. لیکن میں نا اگلے ہفتے سے اس کو شروع کروں گا، پھر اس کا لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ. میری طبیعت ذرا کمزور تھی تھوڑی سی، لیکن اب الحمدللہ کافی حد تک بحال ہو رہی ہے جی. آئندہ ہفتے سے اس کو ضرور شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اور جی صدف کا کیا بنا؟ آپ نے بتایا نہیں. بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ جلدی صحت دے دے، جلدی یہ صحت دے شکر ہے دے. اللہ کا. ٹھیک ہے آج وہ آ جائیں گے سر جی. صحیح آئی ہے ان کی رپورٹ. اللہ جی، اللہ جی کرم والے معاملے، اللہ جی کرم والے معاملے فرما دے جی. اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، بقیہ کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. چلیں السلام علیکم. جی.